اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی کا واقعہ پارٹ نمبر 3 آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ رب العزت نے آپ کو علم و فضیلت کی بلند مرتبے پر فائز کر دیا اور آپ نے اپنی تمام تر توجہ قیدیوں کی اصلاح و دین حق کی تبلیغ کی طرف کر دی۔ قید خانہ ایک عبادت گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کی ایک خوبی خوابوں کی صحیح تعبیر بتانا تھا۔ آپ خواب سنتے اور تعبیر جیسی آپ فرما دیتے ویسا ہی ہوتا۔ قیدی ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر بتانا۔ ایک دن آپ کے ساتھی قیدیوں میں سے 2 شخص، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اپنا خواب سنایا۔ ساقی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خود کو شراب بناتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور باورچی بولا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ اس سے پہلے انہیں دین حق کی دعوت دی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے قیدی ساتھیوں، تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے خواب میں شراب بنائی وہ قید خانے سے چھوٹ جائے گا اور دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہو جائے گا، اور دوسرے شخص کو پھانسی ہو جائے گی کہ پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ آپ نے جیسا فرمایا ایسا ہی ہوا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ساقی قید خانے سے آزاد ہو گیا اور دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہو گیا، اور باورچی کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا کیونکہ اس پر جرم ثابت ہو گیا تھا۔ جب قید سے آزاد ہونے والا قیدی جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اسے میری تعلیم و دین و تبلیغ کی متعلق بتانا۔ لیکن جب یہ شخص قید خانے سے باہر گیا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا تو وہ دنیا داری میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بھول گئی اور وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ عزیز مصر کا خواب۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں بھی ہیں۔ ان میں سے جو 7 دبلی پتلی گائیں ہیں انہوں نے 7 موٹی گاؤں کو کھا لیا ہے۔ بادشاہ جب اپنی نیند سے جاگا تو وہ اس خواب سے بہت پریشان ہوا کہ آخر خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ جب دربار لگا تو بادشاہ نے اپنے نجومیوں اور جادوگروں سے اس خواب کے متعلق بات کی اور ان سے خواب کی تعبیر کے متعلق پوچھا تو تمام نجومیوں اور جادوگروں نے اس خواب کی تعبیر بتانے سے معاذت کر لی۔ تب وہ قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہے تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی اور اس نے فوراً بادشاہ کے حضور ادب بجا لاتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں، مگر مجھے کچھ مہلت چاہیے۔ پھر جب بادشاہ نے اجازت دی تو وہ قیدی فوراً قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا خواب سنا کر آپ نے اسے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرے، ان 7 سالوں میں تمہیں خوب اناج اکٹھا ہو جائے گا، پھر جس قدر سال بھر کے لیے جتنے اناج کی ضرورت ہو استعمال کر لو اور باقی اناج کو محفوظ کرتے جاؤ۔ یہ سال بہت خوشحالی کے سال ہوں گے، اور جو دبلی گائیں بادشاہ نے خواب میں دیکھی ہیں یہ خوش حالی کے سال ہوں گے، اور ان 7 سالوں میں صحت قطع قحط پڑ جائے گا، اتنا قحط کہ لوگ ایک دانے کو بھی کھانے کو ترسیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے رہا ہونا۔ جب ساقی بادشاہ کے پاس واپس پہنچا تو اس نے بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر سنی تو وہ بہت متاثر ہوا، اور قیدی نے یہ بھی بتایا کہ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی ہے کہ جو قید خانے میں قید ہے۔ بادشاہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا اور حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ جب قید خانے سے رہائی کی بعض خبر حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور بادشاہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ وہ اس وقت تک باہر نہ آئیں گے جب تک ان پر لگے الزام غلط ہونے کی تصدیق نہ کی جائے۔ لہٰذا آپ کے اصرار پر زلیخا والے معاملے کے دوبارہ سے چھان بین کی گئی۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح سے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ جب کہ تم نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ یک زبان ہو کر بولی، ماشاءاللہ ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ اس ہجوم میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی موجود تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش کی حقیقت حال کو سامنے لایا جا رہا ہے تو بے اختیار بول اٹھی، ہاں میں ہی عورت ہوں جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے، بلا شبہ وہ بالکل سچا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر لگی تہمت بھی ختم ہو گئی۔ بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص عہدہ دینا۔ بادشاہ پر جب یہ حقیقت واضح ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں تو انہوں نے ان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور بھی بڑھ گئی۔
بادشاہ کو اس کی قدر ذہین سچا نڈر اور خوابوں کی تعبیر بتانے والا دل میں گھر کر گیا۔ بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دل سے چاہنے لگے اور حکم دیا، اس کو جلدی میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تو وہ مسرت سے کہنے لگا، بادشاہ، آج کے دن تو ہماری گناہوں میں بڑا صاحب اقتدار اور امانت دار ہے۔ پھر ان سے دریافت کیا کہ میرے خوابوں میں جس قحط سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھ کو کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنی مملکت خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں، میں اس کام کو جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا ایمان و مختار بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو گئے۔ غرض کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کے مختار کل ہونے کے بعد خواب کے متعلق وہ تمام تدابیر شروع کر دیں جو 14 سال کے اندر مفید ہو سکیں اور آیا قحط سالی کے زمانے میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے محفوظ رہ سکیں۔ قحط سالی کا دور۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو سخت تنگی کا سامنا کرنا اور کنعان میں خاندان یعقوب علیہ السلام بھی اس قحط سے محفوظ نہ رہ سکے۔ جب حالت نازک صورتحال اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہو گیا۔ جب یہ سارے بائی دربار یوسف علیہ السلام میں حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکی، کیونکہ آپ کے بھائیوں نے جب آپ کو قافلے کے سردار کو بھیجا تھا تو اس وقت آپ کا ابھی بچپن کا دور تھا اور اب آپ جوان ہو چکے تھے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور ذہین ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف کی شرط۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ان کے گھر کے حالات و افراد کے متعلق سب کچھ جان لیا اور انہیں نصیحت کی کہ اگر دوبارہ غلہ چاہیے تو اپنے سوتیلے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ہمراہ لے کر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آئندہ غلہ پانے کے لیے یہ شرط سنی تو واپس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ہمراہ لے جانے کی گزارش کی۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئے اب بنیامین سے بھی علیحدہ ہو جائیں اور ان کو یہ بھی جدائی برداشت کرنی پڑے۔ لیکن آپ کے بیٹوں نے جب اللہ رب العزت کی قسم کھائی کہ اب ہم اپنے بیٹے کو یا آپ کے بیٹے اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں گے اور اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو گواہ بناتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف علیہ السلام کا قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو گیا اور اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق بنیامین بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ہمراہ رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل مت ہونا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کی زبانی پوری تفصیل سن چکے تھے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اگر 11 نوجوان اس طرح کٹھے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے جائیں۔ یا یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت اس لیے کی تھی کہ عزیز مصر نے چونکہ پہلی مرتبہ ان کی کافی آؤ بھگت کی تھی اور یہ قافلہ خاص شان کے ساتھ یوسف کی دعوت پر مصر میں داخل ہو رہا تھا، اور تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری ان سے حسد کرنے لگے اور یہ ان کی تکلیف کا باعث بننے لگے۔ حضرت یوسف کے بھائی بنیامین کا مصر میں آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے ساتھ مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو فوراً پہچان لیا اور پھر آپ نے ان کی خوب خاطر مدارت کی اور آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ آخر کار جب آپ کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ نے بنیامین کے سامنے اپنا چاندی کا پیالہ چھپا دیا اور اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے سامان کی تلاشی لو، کیونکہ میرا چاندی کا پیالہ کھو گیا ہے اور مجھے شک ہے وہ پیالہ میں ان میں سے کسی ایک نے سامان میں ہے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے قانون کے مطابق اپنے بھائی سے کہا کہ اس نے چوری کیا، لہٰذا اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ کے بھائیوں نے لاکھ منت سماجت کی کہ آپ ہم میں سے ایک کو رکھ لیں لیکن بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیں، لیکن انہیں اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کا بھی خیال تھا کہ وہ واپس جا کر اپنے باپ سے کیا کہیں گے۔ جب بنیامین کو جانے کی کوئی صورت نہ نکلی تو آپ کے بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو اس وقت تک واپس نہ جاؤں گا جب تک کہ ہمارا باپ اجازت نہ دے، یا رب العزت کی طرف سے کوئی اور صورت پیدا نہ ہو جائے، لیکن تم سب واپس جا کر انہیں تمام حالات سے آگاہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے کنعان واپس جا کر جب یہ قصہ اپنے باپ کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ بنیامین نے چوری نہیں کی بلکہ تم نے اپنے پاس سے کوئی کہانی بنائی ہے۔ میں تو اب بھی اس بات پر صبر کر لوں گا، لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے کہ میرے بچھڑے ہوئے بیٹے مل جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی تنگ دستی اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت بیان کی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت نہ رہا گیا اور آپ کے بھائیوں نے جب آپ کی گفتگو اور آپ کے لب و لہجے پر غور کیا تو ایک دم آپ سے پوچھا کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا سگا بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جب ساری حقیقت آپ کے بھائیوں کے سامنے کھل گئی تو وہ آپ سے بہت شرمندہ اور اپنی غلطیوں کی آپ سے معافی مانگنے لگے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی خستہ حالی اور شرمندگی کو دیکھا تو ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا یہ لباس لیتے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ اس لباس کی خوشبو سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، اور پھر میرے والدین کو یہاں لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ آپ کے بھائی واپس کنعان کے چلے کر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا اور ان سے مصر چلنے کا کہا تو وہ فوراً تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملنے کو بے قرار ہو گئے۔ اور اگلا پارٹ آپ کو چوتھے پارٹ میں بتایا جائے گا، اور تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے مزید اچھے اچھے واقعات شیئر کرتی رہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔